میں اپنے عزیز بھائی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہفتے میں ان کی وفات ہو گئی۔ بہت عزیز دوستوں میں سے تھے۔ اصغر نیازی صاحب انہی کے بھائی تھے جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ کون سمجھے کون جانے اب تصوف کے رموز، دوستوں کی بزم میں اصغر نیازی اب کہاں۔ زمانہ طالب علمی سے ان کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے نہایت عزیز دوست ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے حال میں بعض چیزیں لکھی ہیں، ان میں اس پہلی ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا حافظہ بہت قابل رشک ہے، بہت سی باتیں جیسے ہوئیں ویسے ہی ان کو یاد رہتی ہیں، تو انہوں نے وہ یاد تازہ کی ہے۔ بڑا اعلیٰ تخلیقی ذہن رکھتے تھے، اچھے شاعر تھے، ادیب تھے، اور ایک بھرپور زندگی انہوں نے اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں میں، اپنے اعزاء و اقربا میں اور خود اس قوم میں گزاری ہے۔ وہ اپنے خاندان کے بھی سرپرست کی حیثیت سے رہے۔ اصغر نیازی صاحب کے بھی تمام معاملات زندگی پر وہی دیکھتے رہے، اس لیے کہ اصغر نیازی بڑی طویل مدت تک بیمار رہے۔ اور قومی زندگی میں بھی اگر آپ ان کے کالم پڑھیں، ان کی تحریریں دیکھیں، تو ان کا ایک زاویہ نظر تھا اور ایک کردار بھی رہا۔ شرافت نفس کے لحاظ سے، اپنی تہذیبی تربیت کے لحاظ سے بڑے مثالی لوگوں میں سے تھے۔ میرے ساتھ بھی بہت محبت کا تعلق رہا، بالکل برادرانہ تعلق، تو ان کی خوبیاں غیر معمولی تھیں۔ تو میں ان کے لیے اپنے احباب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے۔ اس طرح کے لوگ قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو حقیقت پہ ایک بڑا نقصان ہے جو سامنے آتا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس پہ لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم فانی انسان ایسے موقعوں پر بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ ایک آواز خاموش ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ان کی باتیں سنیں، ان کو بولتے ہوئے دیکھیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاموش ہو گیا ہے چمن بولتا ہوا۔